شیطان کو یہ طاقت نہیں دی گئی کہ وہ ہم سے گناہ کروائے. اگر یہ طاقت دی گئی ہوتی تو پھر جنت جہنم نہ بناتا اللہ. وہ کہتا ہے ما کان لی علیکم من سلطان، مجھے تم پر کوئی زور نہیں دیا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر شیطان کو تم پر زور دیا جائے کہ تمہیں نیکی سے روک لے یا تم سے بدی کروا لے تو ایک بندہ بھی جنت میں نہ جاتا. اس کو یہ زور نہیں دیا گیا، وہ صرف مشورہ دیتا ہے، اور مشورہ بھی ایسے دیتا ہے جیسے آپ بازار جاتے ہیں، ہر دکان سے کے باہر کھڑے ہو کے وہ کہتے ہیں آؤ جی آ جائے، بہن جی آ جائیں جی، مولانا صاحب آ جائیں جی، مولوی صاحب، بھائی صاحب اندر آئے، آپ کی مرضی آپ نہ جائیں. وہ نہ آپ کو مارتے ہیں نہ تھانے لے کے جاتے ہیں. ابلیس آپ کو اگر مشورہ دیتا ہے چلو فلاں جگہ چلیں، نہ جائیں. اگر ابلیس کسی کو مار کے ٹیکسی میں ڈال کے لے گیا تو پھر قیامت کے دن کوئی سزا نہیں. وہ کہہ سکتا ہے زبردستی کی، وہ کہے گا خدا کے سامنے جب اس کے آخری اس کا اسٹیٹمنٹ ہوگا، حلفیہ بیان ہوگا اس کا، تو یہ بات کہے گا اگر میں نے کسی کے ساتھ زبردستی کی ہے تو اٹھ کے کہہ دے کہ میں جا رہا تھا اور مسجد پہنچا تو آگے ابلیس کھڑا تھا مسجد کے دروازے کے سامنے، میں 4 تپے مارے اور وہ ڈال کے ٹیکسی میں لے گیا مجھے وہاں سین میں. الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، تم نے میری مان لی، نبی کی نہیں مانی، اللہ کی نہیں مانی. فلا تلومونی، مجھے مت ملامت کرو، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. نبی بھی دعوت دینے آئے، زبردستی نہیں کرنے آئے. میں نے بھی تمہیں دعوت دی تھی، والرسول یدعوکم، اور رسول بھی تمہیں دعوت دینے آئے تھے. ودعوتکم، میں نے بھی تمہیں دعوت دی. فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت پر لبیک کہا. ما کان علی علیکم من سلطان، میرا تمہارے اوپر زور کوئی نہیں تھا، نہ دلیل تھی میرے پاس کہ میں دلیل سے ثابت کر دوں کہ زنا اچھی چیز ہے، نہ میرا زور تھا کہ میں جبر سے تمہیں پاگل کر، اسے پتا تھا پاگل کر کے کروا بھی لوں تو پاگل کا گناہ نہیں لکھا جاتا. اور ابلیس ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، وہ کام کرتا ہے جس سے بندے کو گناہ ملے. اسے پتا ہے پاگل کو گناہ کروانے سے کچھ نہیں ہو. تو شیطان کے ساتھ کشتی ہو رہی. وقال الشیطان لما قضی الامر، جب سارے فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جہنمی فیصلے سنا دیے جائیں گے، اس کے بعد ابلیس پھر آئے گا اجازت لے کے اللہ پاک سے اپنی سٹیٹمنٹ دے گا عدالت. ابلیس اللہ کی عدالت میں، تاکہ یہ ثابت کرے کہ اس کا تمہارے جرائم میں اس کا کوئی حصہ نہیں. تم اپنے گناہ میں مجھے جو شریک ٹھہراتے ہو تم غلط ہو. میں خدا کے سامنے کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ دے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جتنے تم سے وعدے کیے تھے سچے کیے. پہلی بات وہ تسلیم کرے گا. ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے جتنے تم سے وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں تھا ہی کچھ نہیں. وہ تو خواب بیچتا ہے. یہ جو سود دیتے ہیں بینک والے کتنے حسین جناب علی، وہ خواب آپ کو دکھلاتے ہیں اور بعد میں جب گلے گلے دھنس جاتے ہیں تو پھر مسجدوں کے باہر آ کے چندے کرتے ہیں. وہ جو سود لیا تھا جو پھنس گیا جی نوکری کا سوال ہے. یہ خوابوں کا بیوپاری ہے، شراب بیچتا ہے. عزت ذلت امیری غریبی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ابلیس کے ہاتھ میں نہیں. لہذا الا ما کان علی علیکم من سلطان، مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا. الا ان دعوتکم، سوائے کہ میں اتنا قصوروار ہوں کہ میں نے چیزوں کو مزین کیا اور تمہیں بلایا. چیزوں کو مزین کیا، وہ جو گناہ والی چیزیں ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جی ایوری فاربیڈن فروٹ از سویٹ. اپنی بیوی جو ہے وہ عام حالت میں رہتی، جسے دعوت گناہ دینی ہے وہ 16 سنگار کر کے بیٹھی ہوتی. یہ سنگار کروایا اس نے چیزوں کو. الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی تھی، فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، ملامت اپنے آپ کو کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں نہ تم مجھے بچا سکتے ہو. مسلمانوں کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں ہے کہ جی وہ کہیں گے اللہ مجھے نکال لے، یا اللہ غلطی ہو گئی، یا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. لیکن ابلیس کے بارے میں ایک جملہ نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہ ابلیس بھی پچھتائے گا، ابلیس بھی معافی مانگے گا
کہ اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج، اب میں آدم کو بھی سجدہ کروں گا، تجھے بھی سجدہ کروں، کہیں نہیں کہ ایک جملہ بھی پچھتاوے کا ہو۔ اس نے بڑا سوچ سمجھ کر منزل چنی ہے اور پھر ڈٹ گیا۔ اس کی کمٹمنٹ دیکھیں آپ، اوور ٹائم بھی نہیں لیتا، ساری رات آپ کے ساتھ جاگتا ہے، سوتا ہے جب بندہ تو وہ تلیاں ملتا ہے کہ تھوڑی دیر اور جاگ جاتا تو میں کوئی نہ کوئی سے چگلی کروا لیتا، کوئی غیبت کروا لیتا، سو گیا۔ بچہ سو جائے تو ماں بھی شکر کرتی ہے کہ سویا جان چھٹی ہے، بندہ سو جائے تو ابلیس، آپ دیکھیں نا کتنا اسے اپنے اس مشن کے ساتھ پیار ہے، اگر صحیح کوئی والنٹری ہے نا کوئی تو وہ ابلیس ہے۔ ہم اگر کوئی نیکی کرتے بھی ہیں، پہاڑوں پر چل کر وہاں لوگوں کو زلزلے میں فلاں پہنچاتے ہیں فلاں پہنچاتے ہیں، تو اس کے پیچھے جنت ہوتی ہے، پیکیج ہوتا ہے۔ ابلیس جنت کے لیے نہیں کر رہا۔ ہم اگر کوئی نیکی کرتے ہیں تو آگ سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، اور وہ آگ میں جانے کے لیے کر رہا ہے، اور کتنا کمیٹڈ ہے۔ اس کے ساتھ تم کشتی کر رہے ہو، اپنے آپ سے کشتی کرو، اپنے نفس کو روکو برائی سے۔ ایمان مجھے روکے ہے، جو کھینچے ہے مجھے کفر، یعنی کفر جب اس کی کشش مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے تو میرا ایمان مجھے روکتا ہے۔ ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر۔ کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، ہمارا منہ کلیسا کی طرف ہے، یعنی دنیا کی طرف ہے۔ کعبہ پیچھے سے پکڑ کے ہمیں کھینچ رہا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تمہارا حال اس بچے کی طرح، اس شخص کی طرح جو آگ میں گرنا چاہتا ہے، اور میرا حال اس شخص جیسا جس نے پیچھے سے کمر کے پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے پیچھے اس کہ آگ میں نہ گر جائے۔ تو اگر ایمان ہے تو وہ تو روکے گا، تو کہا اپنے ایمان کو چیک کرو نا، اپنی بریکیں چیک کرو۔ جب آپ جاتے ہیں لانگ روٹ پہ گاڑی لے کے جاتے ہیں تو بریکیں سب سے پہلے آپ چیک کرتے ہیں کہ بریک شوز یار بدلی، احتیاطاً ہی بدلی کر دو، نئے ڈال دو، ٹائر یار احتیاطاً ہی کر دو، حالانکہ ہوئے 6 مہینے ہیں لیکن ذرا احتیاطاً بدلی کر دو، لمبا ٹور ہے 4.5-5 ہزار کلومیٹر جانا ہے سعودیہ، تو بدلی کر دو۔ اور کبھی احتیاطاً بھی اپنی بریکیں چیک کرو، یہ تمہیں برائی سے روکتی ہیں یا نہیں روکتی۔ اور وہ ہمیں رمضان میں بریکیں لگوا کے اللہ پاک بتا دیتا ہے کہ تم خود نہیں بریک لگاتے، لگانا چاہو تو تم آب زمزم بھی نہیں پیتے رمضان میں، شراب کیسے پی سکتے ہو رمضان کے بعد تم، اگر نہ پینا چاہو تو۔